یعنی تمہارے کہنے کا مطلب ہے تمہارا بھتیجا اچانک اپنی شادی والے دن اپنے گھر سے غائب ہو گیا، تو اس وجہ سے اپنے بھتیجے کی منگیتر سے تمہاری شادی کروا دی گئی۔ سماج، برادری، عزت و وقار، وقت اور حالات، ان سب کی خاطر مجبوراً تمہیں یہ قدم اٹھانا پڑا اور اوہ ویری گڈ۔ ویسے مجھے حیرت ہو رہی ہے حیدر تمہارے خاندان پر۔ لڑکیوں کے بارے میں تو ایسا سنا تھا کہ ان کی زبردستی شادی کروائی جائے تو وہ اپنی شادی والے دن گھر سے بھاگ جاتی ہیں، لیکن شاید تمہارے خاندان میں کوئی الٹا ہی رواج ہے لڑکے کے بھاگنے کا۔ حیدر کی زبانی پورا قصہ تفصیل سے سننے کے بعد معائشہ طنزیہ لہجے میں اس سے بولی۔ آفس کے بعد حیدر معائشہ کو اپنے ساتھ قریبی ریسٹورنٹ لے کر آیا تھا تاکہ ساری سچائی اس کو بتا سکے۔ حسن کی نتالیہ سے اس کی مرضی اور پسند کے مطابق شادی ہو رہی تھی۔ معائشہ، میں تمہیں بتا چکا ہوں، وہ صرف اس لیے وہاں سے فرار ہوا کیونکہ اس کے ڈاکومنٹس بن کر آ چکے تھے اور اچانک اس نے یو ایس سے جانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ حیدر معائشہ کو ایک بار پھر ایکسپلینیشن کر رہا تھا جو اسے زہر لگ رہا تھا، مگر وہ برداشت کر رہا تھا۔ ہاں تو حسن شادی کرنے کے بعد بھی تو یو ایس سے جا سکتا تھا، کم از کم تمہارے بھتیجے کو اس طرح چوری چپکے خط چھوڑ کر جانے سے پہلے سب کو انفارم تو کرنا چاہیے تھا۔ مجھے نہیں لگتا معاملہ یہی ہے۔ اگر ایسا ہے تو تمہارے بھتیجے نے بہت زیادہ امیچورٹی کا ثبوت دیا ہے۔ اس طرح کی حرکت کر کے اس نے یہ ثابت کیا ہے کہ اس کی نظر میں شادی یا پھر اس کی منگیتر کی کوئی ویلیو نہیں۔ معائشہ ایک بار پھر حیدر کو دیکھتی ہوئی بولی تو حیدر اب کی بات جھنجھلا اٹھا۔ یار مجھے نہیں معلوم کیا معاملہ ہے، کیوں اچانک حسن اپنی شادی کے دن خط چھوڑ کر وہاں سے چلا گیا۔ اس بات کا مجھے یا پھر بھائی صاحب کو بالکل بھی علم نہیں۔ مہمان سارے آ چکے تھے، باتیں بننا شروع ہو گئی تھیں۔ اگر یہ سٹیپ نہیں دیا جاتا تو بہت سے دوسرے معاملات مزید خراب ہو جاتے جو بھائی صاحب برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ دیٹس اٹ۔ حیدر کے لہجے میں بیزاریت شامل تھی۔ وہ بات کو ختم کرتا ہوا بولا تو معائشہ خاموش رہی۔ اس کی خاموشی کو محسوس کر کر حیدر ایک بار پھر بولا، دیکھو معائشہ، اگر تم مجھے لائک کرتی ہو تو میں نے تمہاری فیلنگز کو دیکھتے ہوئے تم سے شادی کی کمٹمنٹ کی ہے۔ میں یہ ساری باتیں چھپا کر تمہیں اندھیرے میں بھی رکھ سکتا تھا، مگر یہ سب کچھ تمہیں بتانے کا مقصد یہی ہے کہ نتالیہ کے ساتھ میرا کاغذی رشتہ ہے۔ حسن سے جیسے ہی کانٹیکٹ ہوتا ہے، حالات کچھ بہتر ہوتے ہیں تو میں نتالیہ سے یہ رشتہ ختم کر دوں گا۔ نتالیہ خود بھی یہ بات جانتی ہے۔ حیدر اب کی بار معائشہ کو دیکھ کر نرم لہجے میں بولا۔ وہ اس کے لیے اپنے دل میں فیلنگ رکھتی تھی۔ اس وقت اس کی شادی کا سن کر معائشہ کے دل پر کیا گزری ہوگی حیدر سمجھ سکتا تھا۔ ویسے دکھنے میں کیسی ہے تمہاری وائف، نتالیہ؟ معائشہ کے سوال پر حیدر پہلے چونکا، پھر بیزاری سے جواب دیتا ہوا بولا، بچی ہے بالکل، عقل سے بھی، حرکتوں سے بھی اور عادتوں سے بھی۔ بتایا تو تھا میں نے تمہیں پہلے بھی اس کے بارے میں۔ 8 سے 9 سال کا فرق ہوگا تم دونوں کے درمیان۔ خیر اتنی بچی بھی نہیں ہے۔ پہلے بھی تم نے ذکر کیا تھا نتالیہ کا مجھ سے، مگر جب وہ حسن کی منگیتر تھی، لیکن اب اس سے تمہارا رشتہ جڑ چکا ہے۔ ویسے حیدر تم نے پہلے بھی اس کا ذکر مجھ سے بہت بیزار سے انداز میں کیا تھا، اس سے اتنی بیزاریت برتنے کی خاص وجہ؟ معائشہ کچھ سوچتے ہوئے حیدر سے پوچھنے لگی تو حیدر اس کی بات پر کچھ الجھا۔ میں نے پہلے کبھی تم سے نتالیہ کا اسپیشلی ذکر نہیں کیا۔ میں نے ہمیشہ تم سے اپنی فیملی کا ذکر کیا ہے معائشہ، اور پچھلے 2 سال سے اپنے پیرنٹس کی ڈیتھ کے بعد سے نتالیہ میری فیملی کا حصہ ہے، وہ ہمارے ساتھ ہی رہتی ہے۔ مجھے اندازہ نہیں ہو رہا تم ان ساری باتوں کو کس نظر سے دیکھ رہی ہو یا پھر کیا سوچ رہی ہو۔ حیدر کے بولنے پر معائشہ ایک بار پھر بول اٹھی، میں نتالیہ سے ملنا چاہتی ہوں حیدر۔ معائشہ کی بات پر حیدر ایک پل کے لیے خاموش ہوا۔ پہلے تو اس نے سوچا وہ معائشہ کو فی الحال انکار کر دے، پھر اچانک بولا، اوکے چلو چلتے ہیں۔ او گاڈ نتالیہ، تم واقعی سچ بول رہی ہو؟ ویسے تو تم میں سے کسی بھی کام کی توقع رکھ سکتی ہوں، مگر تمہاری یہ بات سن کر مجھے واقعی جھٹکا لگا کہ تم نے اپنی بارات والے دن خود اپنے منہ سے پوری بارات کے سامنے حسن کے چاچو سے شادی کا اعلان کر دیا۔ موبائل پر بات کرتی مہک نتالیہ کے منہ سے اس کا کارنامہ سن کر واقعی حیرت زدہ تھی۔ ہاں تو پھر اور کیا کرتی؟ حسن وہاں سے عین وقت پر دفع ہو چکا تھا۔ اگر اس کے چاچے سے شادی کا نہ بولتی تو میرا چاچا مجھے اپنے ساتھ زبردستی لے جاتا اور اپنے اب نارمل بیٹے سے مجھے باندھ دیتا۔ ویسے تو حسن کا چاچو بھی تھوڑے سنکی قسم کے ہی لگتے ہیں، لیکن پورے پاگل انسان کے ساتھ رہنے سے بہتر ہے کہ بندہ نیم پاگل انسان کو جھیل لے۔ سیریسلی یار، اگر کل تمہارے پیٹ میں مروڑ نہ ہوتا اور تم میری بارات میں آ جاتی تو فل فلمی سین دیکھنے کو مل جاتا تمہیں۔ نتالیہ تھوڑی دیر پہلے مارکیٹ سے گھر آئی تھی اور سارا سامان ٹیبل پر پھیلا ہوا تھا۔
وہ خود صوفے پر لاپرواہ انداز میں بیٹھی ہوئی موبائل پر مہک کے ساتھ باتیں کرنے میں مگن تھی۔ مگر جو کچھ حسن نے تمہارے ساتھ کیا اس کا تمہیں دکھ تو ہوا ہوگا نتالیہ۔ موبائل سے آتی مہک کی آواز پر نتالیہ کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ کیوں نہیں ہوا تھا دکھ؟ میں بھی مٹی سے بنی ہوئی انسان ہوں بھائی، لیکن اگر کل رات میں اپنے دکھوں کا ماتم کرنے بیٹھ جاتی اور قسمت کے دھارے پر خود کو چھوڑ کر کوئی فیصلہ نہ لیتی تو کمال چچا کے ساتھ جا کر ساری زندگی کے لیے روتی رہتی۔ اپنے چچا سے بچنے کی خاطر حسن کے چاچو کو پھنسا دیا میں نے۔ بیچارے چاچو کل سے ہی غصے میں دن دناتے پھر رہے ہیں، مگر میں نے بھی سوچ لیا ہے میں ان پر بوجھ نہیں بنوں گی۔ اچھا سنو، میں تھوڑی دیر بعد کال کرتی ہوں، کوئی آیا ہے باہر شاید۔ ڈور بیل کی آواز پر نتالیہ کال کاٹ کر اپنے موبائل رکھتی ہوئی ڈرائنگ روم سے باہر نکلی اور مین ڈور تک پہنچی۔ وہاں حیدر کے ساتھ ایک لڑکی موجود تھی جسے نتالیہ دیکھنے لگی، جیسے وہ لڑکی نتالیہ کو دیکھ رہی تھی۔ نتالیہ، یہ معائشہ ہے۔ اوہ، تو چچی جان آئی ہیں۔ نتالیہ کے دیکھنے پر حیدر اسے بتانے لگا تاکہ وہ ان دونوں کو اندر آنے کا راستہ دے سکے۔ نتالیہ حیدر کی بات سن کر ایک دم ایکسائٹڈ ہوتی ہوئی بولی، مگر حیدر نے اسے بڑی بڑی آنکھیں دکھا کر ایسے گھورا کہ وہ پل بھر میں سیدھی ہو گئی۔ آپ کھڑی ہیں معائشہ، پلیز اندر آ جائیے، یہ آپ ہی کا تو گھر ہے مستقبل میں تو یہاں تھوڑے دن کی مہمان ہوں۔ اب کی بار نتالیہ مسکرا کر شائستگی سے بولتی ہوئی راستے سے ہٹی تو حیدر آنکھیں گھما کر اندر آیا۔ معائشہ کو بھی اندر آنا پڑا۔ حیدر نے مجھے کل رات والی ساری صورتحال بتائی تھی، مجھے کافی افسوس ہوا سن کر۔ معائشہ سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھ کر بولی، جو بلا شبہ ایک خوبصورت اور مکمل حسن رکھنے والی لڑکی تھی۔ اتنی خوبصورت لڑکی کو حسن کا شادی کے ٹائم یوں چھوڑ کر چلے جانا اور حیدر سے اس کی شادی ہو جانا، معائشہ کو اس کی خوبصورتی دیکھ کر اپنے لیے بھی اندر ہی اندر ڈر لگنے لگا۔ کس لیے افسوس ہوا؟ اگر میرے لیے افسوس ہوا تو پلیز بالکل افسوس نہ کریں، اچھا ہی ہوا نا۔ حسن نے شادی سے پہلے ہی اپنی اوقات دکھا دی، بعد میں یہ حرکت کرتا تب شاید واقعی افسوس کا مقام ہوتا۔ نتالیہ کی بات سن کر معائشہ خاموشی سے اس مسکراتی ہوئی لڑکی کو دیکھنے لگی، جبکہ حیدر ڈرائنگ روم میں جا چکا تھا۔ آئیے ڈرائنگ روم میں چلتے ہیں، یہ لیفٹ سائڈ پر ہے ڈرائنگ روم۔ مجھے لگ رہا ہے آج پہلی بار آپ اس گھر میں آئی ہیں۔ کیا چاچو نے ڈیٹ وغیرہ پر اپنا گھر یوز نہیں کیا؟ نہ جانے کیوں اس کی زبان پر کھلجلی ہو رہی تھی، جس پر نہ صرف معائشہ حیرت سے منہ کھول کر نتالیہ کو دیکھنے لگی بلکہ ڈرائنگ روم میں موجود حیدر بھی نتالیہ کی بات سن کر وہیں آ گیا۔ کیا بولا ابھی تم نے اس سے؟ دیکھو نتالیہ، اپنی حد میں رہو۔ جیسے تم حسن سے کلوز ہو کر ملتی رہی ہو، ضروری نہیں ہے کہ ہر کسی کا ریلیشن تمہارے اور حسن جیسا ہو۔ حیدر ہال میں آ کر غصے میں نتالیہ کا دماغ درست کرتا ہوا بولا۔ اوہ ہیلو مسٹر، ذرا کنٹرول میں رکھیں اپنی زبان کو۔ کتنا کلوز ہوتے دیکھ لیا آپ نے مجھے اپنے بھتیجے کے ساتھ۔ آپ کے بھتیجے کو میں اوقات میں رکھتی تھی لگام میں دے کر، اور وہیں لگام میں آپ کو اپنی زبان پر دینا ہوں گی۔ یہ مت سمجھیے گا آپ مجھے حسن کے تانے دے کر دبا لیں گے اور میں برداشت کرتی سب سن لوں گی۔ جتنے دن میں یہاں پر موجود ہوں آپ کا دیا ہوا نہیں کھاؤں گی، تو پلیز زبان کو ذرا سنبھال کر آئندہ مجھ سے مخاطب ہونے کی کوشش کریے گا۔ نتالیہ کے بولنے کی دیر تھی، حیدر شدید غصے میں اس کی طرف بڑھا۔ وہیں بیچ میں معائشہ آ گئی۔ حیدر کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ کنٹرول یور سیلف پلیز۔ معائشہ حیدر کو اتنے شدید غصے میں دیکھ اس کا بازو پکڑتی ہوئی بولی۔ اگر وہ ایسا نہ کرتی تو شاید وہ غصے میں اس لڑکی کو ایک زوردار ہاتھ ضرور لگا دیتا۔ جتنے غصے میں حیدر نتالیہ کو گھور رہا تھا، اتنے ہی نڈر و بے خوف طریقے سے نتالیہ حیدر کو دیکھ رہی تھی۔ معائشہ تو جیسے یہاں آ کر پچھتائی تھی۔ میرے خیال میں اب مجھے چلنا چاہیے، کل آفس میں ملاقات ہوتی ہے۔ معائشہ کو وہاں مزید کھڑے رہنا عجیب لگا، اس لیے وہ آہستہ آواز میں حیدر سے بولتی ہوئی اس کے گھر سے چلی گئی، جبکہ حیدر غصے میں اپنے کمرے میں چلا گیا۔ رات میں جب وہ کھانا کھانے کے لیے اپنے کمرے سے باہر نکلا تو نتالیہ کچن میں موجود اپنے لیے کھانا بنا رہی تھی۔ حیدر کو دیکھ کر اس نے برا سا منہ بنایا، جسے دیکھ کر حیدر نے بھی سر جھٹکا اور گھر سے باہر نکل گیا۔ اب وہ زیادہ تر کھانا گھر سے باہر کھا لیا کرتا تھا، صرف چھٹی کے دن ہی گھر میں کوکنگ کرتا تھا۔ وہ اپنی گاڑی میں بیٹھ رہا تھا، تبھی اس کے موبائل پر معائشہ کا میسج آیا۔ نتالیہ تو اچھی خاصی خوبصورت لڑکی ہے حیدر۔ اسے معائشہ کے اس میسج کا مطلب سمجھ میں نہیں آیا۔ وہ معائشہ کو ٹائپ کرتا ہوا گاڑی میں بیٹھ گیا۔ کیا تم نے اس کو کبھی بھی غور سے نہیں دیکھا؟ دوبارہ سے معائشہ کا آیا میسج دیکھ کر حیدر اچھا خاصا چڑ گیا۔ ابھی تک تو غور سے نہیں دیکھا تھا، لیکن واپس جا کر ضرور غور کروں گا کہ وہ کتنی خوبصورت ہے۔ ابھی میں باہر جا رہا ہوں ڈنر کرنے کے لیے۔ معائشہ کو جواب دیتا ہوا اپنے موبائل کو ڈیش بورڈ پر رکھ کر وہ گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا۔ گھر واپس آتے آتے اسے آج کافی دیر ہو چکی تھی،
اس وقت حیدر کو نیند نہیں آ رہی تھی جب ہی وہ کچن میں اپنے لیے چائے بنانے کی غرض سے گیا۔ کیبنٹ میں موجود سامان اور ساتھ ہی فریج بھی خاصی مقدار میں کھانے پینے کی اشیاء سے بھرا ہوا تھا جو اس نے ہرگز نہیں خریدی تھی۔ کچن سے نکل کر لانچ میں آتا وہ نتالیہ کے کمرے کے دروازے کو دیکھنے لگا۔ دروازے کے نیچے جھری سی آتی روشنی اسے پتہ دے رہی تھی کہ نتالیہ اس وقت جاگ رہی تھی۔ تبھی حیدر نے نتالیہ کے کمرے کی طرف اپنے قدم بڑھائے۔ اگر آپ اس وقت مجھ سے سوری کہنے کے لیے آئے ہیں تو سن لیں، میں آپ کو آپ کی غلط بات پر اتنی جلدی ہرگز معاف کرنے والی نہیں ہوں۔ حیدر کی اپنے کمرے میں آمد دیکھ کر نتالیہ روٹھے ہوئے انداز میں اس کو جتاتی ہوئی بولی، کیونکہ حسن سے کلوز ہونے والی بات حیدر نے غلط بولی تھی، جبکہ نتالیہ کی بات پر حیدر نے استہزائیہ انداز میں ہنستے ہوئے اپنا سر نفی میں ہلایا۔ تمہیں لگتا ہے میں اور تم سے یہاں سوری کہنے کے لیے آیا ہوں؟ جس دن میں نے تم سے سوری بولی تو سمجھ لینا تم نے حیدر کے دل میں اپنا ایک الگ مقام بنا لیا ہے، جو کہ ایک انہونی سی بات ہے۔ میں تم سے یہ پوچھنے آیا ہوں جو چیزیں کچن میں موجود ہیں وہ تم کس لیے اور کیوں لائی ہو؟ حیدر سنجیدہ ہو کر نتالیہ کے سامنے کھڑا اسے سوال کرنے لگا۔ آف کورس چاچو، وہ ساری کھانے پینے کی اشیاء میں خود کے پیسوں سے خرید کے لائی ہوں، تو اس کا مطلب ہے وہ ساری چیزیں میں اپنے لیے ہی لائی ہوں گی۔ نتالیہ حیدر کو بولتی ہوئی ڈریسنگ ٹیبل سے اپنا پرس اٹھا کر لے آئی، جن میں سے چند ہزار کے نوٹ نکال کر اس نے باتوں کا سلسلہ جاری رکھا۔ کیونکہ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ میں آپ کی کمائی ہوئی سے خریدی ہوئی چیزیں ضائع کر رہی ہوں، تو اب میں اپنے پیسوں سے اپنی چیزوں کو جو چاہے کروں، کم از کم آپ کو تکلیف نہیں ہوگی، اور یہ پیسے اس کمرے کے رینٹ کے لیے دے رہی ہوں، رکھ لیں پلیز۔ نتالیہ نے بولتے ہوئے حیدر کی طرف 1000 کے نوٹ بڑھائے، جسے حیدر نے غصے میں چھینتے ہوئے زور سے دیوار پر پھینکا اور سارے نوٹ فرش پر بکھر گئے۔ صبح والی بات کو اپنی ایگو کا مسئلہ بنانے سے بہتر ہے کہ اس گھر میں اصول، قاعدے اور طریقے سے رہو، انسان بن کر۔ ویسے یہ اتنے پیسے آئے کہاں سے تمہارے پاس؟ حیدر نے آخری بات غصے میں نہیں، تھوڑے مشکوک انداز میں نتالیہ سے پوچھی تھی، کیونکہ وہ جانتا تھا ذوالفقار نتالیہ کو ہر ماہ مناسب جیب خرچ دیا کرتا تھا، اور رخصتی کے وقت ذوالفقار نے خاص طور پر حیدر کو یہ سمجھایا تھا کہ نتالیہ اب اس کی ذمہ داری ہے، آگے سے نتالیہ کی ضرورتوں کا خیال اس کو رکھنا ہے، اور ساتھ میں یہ بھی بولا تھا کہ نتالیہ کے پراپرٹی کے تمام کاغذات اس نے نتالیہ کے حوالے کر دیے ہیں۔ پیسے جہاں سے بھی آئے ہوں، آپ حق نہیں رکھتے مجھ سے جواب طلبی کا۔ نتالیہ بولتی ہوئی مڑی، تبھی حیدر نے سختی سے اس کی کلائی پکڑی، جس پر نتالیہ واپس حیدر کی طرف پلٹنے پر مجبور ہو گئی۔ نکاح نامہ پر سائن کر کے تم اپنے تمام حقوق مجھے سونپ چکی ہو۔ اس وقت میں تمہارے اوپر تم سے بھی زیادہ حق رکھتا ہوں، اس لیے مجھے شرافت سے بالکل صحیح جواب دو، پیسے کہاں سے آئے تمہارے پاس؟ میری بات کا جواب دیے بغیر اگر تم اپنی جگہ سے 1 انچ بھی ہلی تو پھر دیکھنا میں تمہارے ساتھ ابھی کیا کرتا ہوں۔ حیدر اس کی کلائی سختی سے گرفت میں لیتا کڑے تیوروں کے ساتھ نتالیہ کو دیکھ کر پوچھنے لگا۔ پہلی بار اس کی کسی بات کو نتالیہ نے اتنا سیریس لیا تھا۔ وہ واقعی سچ بتا دے، کہیں بعد میں حیدر کو سچ معلوم ہو جاتا تو۔ یہ پیسے میں نے اپنی شادی کی ساری جیولری سیل کر کے حاصل کی ہے، کیونکہ مجھے پیسوں کی ضرورت تھی اور اس کے علاوہ میرے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں تھا۔ نتالیہ اپنی گھبراہٹ چھپاتی بظاہر دلیری دکھاتی ہوئی بولی، مگر اندر سے وہ یہ بات حیدر کو بتاتے ہوئے ڈر رہی تھی۔ واٹ؟ تم نے اپنی شادی کا سارا زیور سیل کر دیا؟ حیدر نتالیہ کی بات سن کر اچھا خاصا شاکڈ ہوا تھا۔ نتالیہ کی کلائی پر اس کی گرفت بھی ڈھیلی ہو گئی۔ کتنے میں بیچا تم نے اپنا سارا قیمتی زیور؟ بولو نتالیہ، مجھے بالکل سچ بتانا۔ حیدر اس کی کلائی چھوڑ کر غصے کو کنٹرول کرتا سنجیدگی سے نتالیہ سے سوال کرنے لگا۔ 5 لاکھ سارے جیولری کے، پورے 5 لاکھ روپے دیے انکل نے مجھے۔ نتالیہ کی بات سن کر حیدر کا دل چاہا وہ اپنے یا پھر نتالیہ کا سر سامنے دیوار پر دے مارے۔ تم ایک کم عقل اور بے وقوف لڑکی ہو، اس بات کا مجھے علم تھا، لیکن تم بے وقوفوں کی ملکہ ہو، مجھے یہ ہرگز معلوم نہیں تھا۔ 20 سے 25 لاکھ کی مالیت کا زیور تم 5 لاکھ میں سیل کر آئی ہو۔ ضبط کرنے کے باوجود حیدر سے غصہ کنٹرول نہیں ہوا۔ وہ تیز آواز میں نتالیہ سے بولا، کیونکہ وہ سارا زیور فاطمہ نے روحی کو دیا تھا جو بہت قیمتی اور خاندانی تھا۔ کیا سچ میں وہ 25 لاکھ کا زیور تھا؟ لیکن وہ انکل تو شکل سے کافی ایماندار لگ رہے تھے، چہرہ بھی نورانی تھا، چہرے پر داڑھی بھی موجود تھی، اتنا اولڈ فیشن زیور تھا، میں سمجھی انہوں نے مجھے اس کی اچھی خاصی قیمت دے دی ہے۔ نتالیہ اب افسوس کرتی ہوئی بولی، کیونکہ اس کا خود کا دل نہیں مان رہا تھا سارا زیور اتنا قیمتی ہوگا، کیونکہ وہ جیولری وزن میں کہیں زیادہ تھی۔
شکل سے تم بھی بیوقوف نہیں لگتی، مگر ایسی حماقت کوئی عقل رکھنے والی لڑکی ہرگز نہیں کر سکتی۔ مگر تم تو نطالیہ ہو، تم سے کچھ بھی توقع کی جا سکتی ہے۔ خیر، تمہاری بے وقوفی کا سارا قصہ میں صبح ہوتے ہی بھائی صاحب کو ضرور بتاؤں گا۔ اس وقت مجھے تمہاری پراپرٹی کے تمام پیپرز چاہیے جو رخصت ہوتے وقت تمہیں بھائی صاحب نے دیے تھے۔ اب بھائی صاحب خود حفاظت سے وہ پیپرز اپنے پاس سنبھال کر رکھیں گے۔ وہ فوراً پیپر مجھے لا کر دو۔ حیدر کے لہجے سے چھلکتے ہوئے روب کے آگے نطالیہ کچھ نہیں بولی، خاموشی سے الماری کے پاس جا کر پیپرز نکالنے لگی۔ جی بھائی صاحب، انشاءاللہ نطالیہ کو لے کر جلد چکر لگاؤں گا آپ کے پاس، اور آپ اس کی فکر مت کریں، کوئی غم نہیں لیا اس نے حسن کا، وہ بالکل ٹھیک ہے۔ بلکہ رکیے، میں آپ کی اس سے بات کروا دیتا ہوں۔ حیدر موبائل پر ذوالفقار سے بولتا ہوا نطالیہ کے کمرے میں جانے لگا۔ یار چاچو، اچھا ہوا آپ خود ہی یہاں آ گئے۔ پہلے تو ذرا یہ بیڈ سے دوپٹہ اٹھا کر میرے کاندھے پر ڈال دیں، بلکہ رہنے دیں دوپٹہ، آپ نے کون سا مجھے گندی نظروں سے دیکھنا ہے۔ پلیز ایسا کریں، میرے بال باندھ دیں ذرا، کیونکہ نطالیہ کے دونوں ہاتھوں کے ناخنوں پر نیل پینٹ لگا ہوا تھا، اس لیے حیدر کو کمرے میں آتا دیکھ کر وہ نان سٹاپ بولی۔ شکر تھا کہ ذوالفقار کی کال خود ڈراپ ہو گئی اور حیدر نطالیہ کی باتوں کی وجہ سے اپنے بھائی کے سامنے شرمندگی سے بچ گیا۔ تمہیں بولتے ہوئے ذرا بھی احساس نہیں ہوتا کہ تم کس سے کیا بول رہی ہو۔ حیدر اپنا موبائل پاکٹ میں رکھتا ڈریسنگ ٹیبل سے بینڈ اٹھا کر نطالیہ کی کمر پر موجود اس کے سلکی بالوں کو قید میں کرتا اس کی بات کا احساس دلاتا ہوا بولا، اب ایسا کیا بول دیا یار، تعریف ہی کی ہے آپ کی شرافت کی کہ آپ چھچورے مردوں جیسے نظر باز نہیں ہیں۔ کبھی تو ڈانٹے بغیر بات اور کوئی بات سنائے بغیر مجھے پیار سے ٹریٹ کر لیا کریں۔ نطالیہ کے بال باندھنے کے بعد حیدر اس کے سامنے آتا نطالیہ کو دیکھنے لگا، جو اپنے ناخنوں پر پھونک مار رہی تھی۔ تم کوئی چھوٹا بچہ ہو جو تمہیں پیار سے ٹریٹ کروں؟ بھائی صاحب تم سے بات کرنا چاہ رہے تھے، جب فری ہو تو ان کو کال کر لینا، اور ہاں میں باہر جا رہا ہوں، رات تک ہی میرا گھر واپس آنا ہوگا، دروازہ بند کر لینا۔ حیدر نطالیہ کو ہدایت دیتا ہوا اس کے کمرے سے جانے لگا۔ آج اس کا اپنے دوستوں سے ملنے کا ارادہ تھا۔ کیا آج کا دن آپ باہر جانے کی بجائے گھر میں میرے ساتھ نہیں گزار سکتے؟ نطالیہ کی فرمائش پر حیدر کے باہر جاتے قدم رکے۔ وہ مڑ کر چند قدم کے فاصلے پر کھڑی نطالیہ کو دیکھنے لگا، جو اس کے جواب کی منتظر اس کو دیکھ رہی تھی۔ میں اپنا آج کا دن تمہارے نام کر کے پورا دن برباد نہیں کر سکتا۔ میں اپنے دوستوں کو آنے کا بول چکا ہوں، وہ انتظار کر رہے ہوں گے میرا۔ حیدر واضح لفظوں میں اس کے سامنے انکار کرتا کمرے سے جانے لگا۔ کچھ محسوس کر کے اس نے پلٹ کر دیکھا، نطالیہ اس کا جواب سن کر کسی بچی کی طرح اداس کھڑی تھی۔ بات کو سمجھا کرو نطالیہ، میں اور تم ایک ساتھ سارا دن گھر میں اکیلے کیا کریں گے؟ تمہاری چلتی زبان اور الٹی سیدھی حرکتیں دیکھ کر میرا خون کھولتا رہے گا، جبکہ تمہیں بھی میری موجودگی میں یہی ڈر رہے گا کہ میں تمہیں جب ڈانٹ دوں اور اب ڈانٹ دوں۔ اسے بہتر نہیں کہ میں گھر سے باہر ہی چلا جاؤں؟ حیدر اس کو اداس دیکھ کر سمجھاتا ہوا بولا تو نطالیہ اس کے پاس آتی ہوئی بولی، آج ایسا نہیں ہوگا نا، میں پرومس کرتی ہوں۔ آج سارا دن میں ایسی کوئی حرکت نہیں کروں گی جس پر آپ کو غصہ آئے۔ آج سارا دن میں آپ کی بات مانوں گی، آپ کے کام کروں گی، ہم دونوں مل کر کوکنگ کریں گے، تھوڑا بہت انجوائے کریں گے، اور میں آپ کو اچھے سے انٹرٹین بھی کروں گی۔ پلیز مان جائیے نا میری بات، حسن کی بات بھی تو مان جاتے تھے۔ نطالیہ بالکل بچی بنی ہوئی اس کے سامنے ضد کر رہی تھی، تو حیدر خاموشی سے اسے دیکھنے لگا۔ میں اور تم، ہم دونوں ہی الگ الگ نیچر رکھتے ہیں نطالیہ، ایک دوسرے سے بالکل مختلف انسان ہیں ہم دونوں، حیدر نطالیہ کو سمجھانے لگا، اور دو مختلف انسان ایک ساتھ بہت اچھے طریقے سے رہ سکتے ہیں، آج دیکھ لیجئے گا آپ۔ نطالیہ بیڈ سے دوپٹہ اٹھاتی گلے میں ڈالتی حیدر سے بولی تو حیدر اس کے آگے ہتھیار ڈالتے ہوئے نطالیہ سے پوچھنے لگا، ابھی تم نے مجھے کہا تھا نا کہ تم مجھے انٹرٹین کرو گی، کیسے انٹرٹین کرو گی؟ حیدر نطالیہ کو اس کی بات یاد دلاتا نطالیہ سے پوچھنے لگا تو نطالیہ کے چہرے پر شرارتی سی مسکراہٹ دوڑ گئی۔ وہ حیدر کے پاس آ کر اس کے دونوں گالوں میں چٹکیاں بھرتی ہوئی بولی، تو انٹرٹین ہونا ہے چاچو نے، اچھی طرح انٹرٹین کرتی ہوں آپ کو، پہلے یہاں صوفے پر تو بیٹھے۔ نطالیہ نے حیدر کے گالوں کو چھوڑ کر اس کے دونوں بازوؤں سے پکڑ کر پیچھے صوفے پر دھکیلا تو حیدر نے پہلے اس کو آنکھیں دکھائیں، پھر نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی، جبکہ نطالیہ اپنے موبائل پر سانگ پلے کرتی میوزک پر اپنی کمر خوبصورتی سے لہرانے لگی۔ میری نیندیں ہیں فرار تیرے سنگ میرے یار، تو نے کی جو میرے ساتھ شرارت وے۔ حیدر صوفے پر بیٹھا پہلے تو اس کے گھور کر گانے کی دھن پر ڈانس کرتا خاموشی سے دیکھنے لگا۔ او کاجل کی سیاہی لے کے آنکھوں کے چراغ سے، کیسے میں بتاؤں تجھ کو سو صورتیاں جاگ کے۔
گانے کے بول پر ڈانس کرتے ساتھ ہی قدم اٹھا کر حیدر کے پاس آتی ہوئی وہ حیدر کو پہلی بار بہت زیادہ کیوٹ سی لگی، لیکن بنا مسکرائے وہ پوری توجہ سے نتالیہ کا ڈانس دیکھنے لگا۔ اکھیوں نے لکھے لو لیٹر وے، میری اکھیوں نے لکھے لو لیٹر وے، سجنا تو چاند سے بیٹر وے، سجنا وے۔ جس صوفے پر حیدر بیٹھا تھا وہ ڈانس کرتی صوفے کے پیچھے سے ہوتی ہوئی حیدر کے سامنے آئی تو حیدر اس کو اسمائل دیے بغیر نہیں رہ سکا۔ ہائے نہ کریوں نہ مجھ سے تو ہائے کریو نہ مجھ سے تو جھوٹے ہائے کریو نہ مجھ سے تو جھوٹے موٹے وعدے، رہ جائیں گے ہم تو تیرے بن آدھے آدھے۔ نتالیہ گانوں کے بول گنگناتی ساتھ ہی حیدر کا ہاتھ پکڑ کر اسے صوفے سے اٹھا کر کمرے کے بیچوں بیچ لے آئی۔ نتالیہ حیدر کا ہاتھ چھوڑتی ڈانس کرتی ہوئی گانے کے بولوں پر فیس ایکسپریشن دینے لگی۔ حیدر کمرے کے بیچوں بیچ کھڑا اس کے ڈانس سے محظوظ ہونے لگا۔ تیرے لیے ہی بنی ہوں میں، تیری ڈیسٹنی ہوں، لے میں نے کلیئر کر دیے ہیں اپنے ارادے۔ نتالیہ حیدر کے دونوں شانوں پر ہاتھ رکھ کر اپنا چہرہ اس کے چہرے کے قریب لائی تو گانے کے بولوں پر حیدر کے ہونٹوں کی مسکراہٹ تھم گئی۔ اوور رکھ لیا اپنے لیے رب سے تجھے مانگ کے، کیسے میں بتاؤں تجھ کو سو رتیاں جاگ کے۔ جتنا مگر ہو کر نتالیہ ڈانس کر رہی تھی اتنا ہی سیریس ہو کر حیدر اس کا ڈانس دیکھ رہا تھا۔ گانا اور نتالیہ کا ڈانس کب ختم ہوا اس کو معلوم نہیں ہوا اور کہیں اور ہی کھو گیا تھا۔ یار چاچو، میری پرفارمنس اتنی بری بھی نہیں، کم از کم تالیاں تو بجا دیتے، وہ پھولی ہوئی سانسوں کے درمیان حیدر سے بولی تو حیدر جیسے ہوش میں آیا۔ تم پوری کارٹون ہو، وہ اپنا سر جھٹک کر مسکراتا ہوا نتالیہ کے لاپرواہ انداز پر اس کو بولا۔ تعریف کا شکریہ، چلے اب ہم دونوں مل کر رات کے لیے کوکنگ کریں گے۔ نتالیہ حیدر کے آگے سر جھکا کر اسے خراج وصول کرتی ہوئی اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کچن کی طرف لے جانے لگی۔ سارا دن نتالیہ کے ساتھ گزار کر اسے سچ میں وقت گزرنے کا احساس نہیں ہوا۔ اس وقت وہ دونوں ڈائننگ ہال میں LED کے سامنے بیٹھے حیدر کی مرضی پر کوئی پرانی فلم دیکھ رہے تھے جو اتنی بور اور رونے والی تھی کہ نتالیہ جمائیاں لے کر تھک کر وہیں حیدر کے شانے پر سر لگا کر سو چکی تھی۔ نتالیہ اگر سونا ہے تو بیڈ روم میں جاؤ اپنے۔ حیدر نتالیہ کا گال اپنے ٹکے ہوئے شانے پر دیکھتا ہوا اسے بولا تو وہ آنکھیں مسلتی ہوئی حیدر کے شانے سے سر اٹھا چکی تھی مگر نیند سے اس کی آنکھیں بند ہو رہی تھیں۔ حیدر نے صوفے سے اٹھ کر LED سوئچ آف کیا تو نتالیہ گرنے والے انداز میں صوفے پر لیٹ گئی۔ مجھے اچھا لگتا ہے کبھی کبھی یوں صوفے پر سونا، پلیز اب دوبارہ ڈسٹرب مت کیجیے گا۔ حیدر کے ٹوکنے سے پہلے نتالیہ اس سے بولی مگر بولتے ہوئے اس کی آنکھیں بند تھیں۔ چند منٹ بعد وہ مکمل نیند کی وادیوں میں اتر گئی۔ حیدر صوفے کے پاس کھڑا اس کو دیکھنے لگا۔ اس کی نظریں بھٹک کر نتالیہ کے چہرے سے گردن سے مزید نیچے گئی۔ بے ترتیب انداز میں لیٹی ہوئی وہ اس وقت اپنے آپ سے بالکل بے پرواہ تھی۔ بلکہ چھوڑیں دوپٹہ، آپ نے کون سا مجھے گندی نظروں سے دیکھنا ہے؟ نتالیہ کا جملہ یاد کر کے حیدر کے ہونٹوں پر خود مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ بے وقوف لڑکی، حیدر اس کو بولتا ہوا کمرے سے چادر لا کر نتالیہ پر ڈالتا ہوا خود اپنے کمرے میں سونے چلا گیا۔ حسن، تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ مطلب تمہاری نتالیہ سے زیادہ خوبصورت لڑکی سے انٹرنیٹ پر دوستی ہوئی اور تم اس لڑکی کے بلانے پر USA چلے گئے اور اب تم شادی بھی کر چکے ہو؟ تم جانتے ہو تمہارے اس عمل سے تمہارے پیچھے ہم سب کو کیا کچھ فیس کرنا پڑا؟ جب بھائی صاحب کو تمہاری حرکت کا علم ہوگا تو وہ کتنا ناراض ہوں گے، ان کا کتنا دل دکھے گا، احساس ہے تمہیں اس بات کا؟ حیدر موبائل کان سے لگائے حسن کی زبانی اس کا کارنامہ سننے کے بعد اس کو اچھا خاصا جھڑکتا ہوا بولا، چاچو اس وجہ سے تو آپ سے سب سے پہلے رابطہ کیا ہے، پلیز آپ میری خاطر بابا سے بات کریں، انہیں میری طرف سے سمجھائیں۔ اگر میں نے نتالیہ سے شادی کرتا تو اسے خوش نہیں رکھ سکتا تھا، اس کے ساتھ بھی برا ہوتا۔ اور جینی بہت اچھی لڑکی ہے، اس نے میری وجہ سے اسلام بھی قبول کیا ہے۔ حقیقتاً محبت تو مجھے شادی کے بعد جینی سے ہو چکی ہے۔ حیدر کو موبائل سے حسن کی آواز سنائی دی جسے سن کر اسے حسن پر شدید غصہ آنے لگا۔ اور نتالیہ، اس کے بارے میں ایک بار بھی نہیں سوچا تم نے؟ جینی سے شادی کرتے وقت تمہیں نتالیہ کا ذرا بھی خیال نہیں آیا؟ نتالیہ کے ساتھ اتنا وقت گزارنے کے بعد تم اس کے ساتھ اتنا برا سلوک آخر کیسے کر سکتے ہو؟ مخصوص اپنے شادی والے دن اس کو چھوڑ کر تم دوسری جگہ جا کر شادی رچا بیٹھے ہو۔ بہت افسوس ہو رہا ہے مجھے تمہاری اس حرکت پر حسن۔ حیدر نے موبائل پر جیسے ہی اپنی بات مکمل کی اور ویسے ہی اس کی نگاہیں دروازے پر کھڑی نتالیہ پر پڑیں جو نم آنکھوں کے ساتھ اس کو دیکھ رہی تھی۔ حسن اب حیدر سے کیا بول رہا تھا حیدر کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اس کا دماغ اور دل پوری طرح نتالیہ کی طرف متوجہ ہو چکا تھا۔ اس کی آنکھیں نم دیکھ کر، نتالیہ رکو، میری بات سنو، بے وقوف لڑکی، کہاں جا رہی ہو تم؟ حیدر حسن کی کال ڈسکنیکٹ کرتا ہوا نتالیہ کو پکارتا اس کے پیچھے جانے لگا جو گھر سے باہر نکل چکی تھی۔